بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے قصص الانبیاء، ایپیسوڈ نمبر 3، ویلاگ نمبر 349 اور پیج ہے 367۔ بیان جانا حضرت کا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ماموں کے گھر میں جانا، اپنی والدہ آمنہ کے ساتھ حضور اکرم کا اپنے ماموں کے ساتھ اپنی والدہ کو ساتھ لے کر اپنے ماموں کے گھر جانا اور فوت ہو جانا والد کا، اور فوت ہو جانا عبدالمطلب کا، اور ہمراہ جانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر میں تجارت کو، اور ملاقات میں ہونا ایک راہب سے ملاقات، اور راستے میں ملاقات ہونا ایک راہب سے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اپنے ماموں کے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا اپنی والدہ کے ساتھ، حضور اکرم اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ماموں کے گھر میں جا رہے ہیں، راستے میں فوت ہو جاتے ہیں، اور حضرت عبدالمطلب کا فوت ہونا اور حضور اکرم کا ابو طالب کے ساتھ جانا، یعنی شام کے سفر میں تجارت کو، اور ملاقات ہونا ایک راہب سے راستے میں، یہ بیان کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے۔ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، ہاں انسان مر گیا، سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہے رب سے چاہتیں اور ایمان مر گیا۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین اس کتاب کے اندر تمام انبیاء اکرام، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے سچے قصے، سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں۔ جسارت کرتے ہیں ہم آپ تک پہنچانے کی روزانہ کی بنیاد پر، اس آس سے، اس امید سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ناظرین یہ ہے ایپیسوڈ نمبر 3، ویلاگ نمبر 349، پیج ہے 368۔ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ماموں کے گھر جانا، کس کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور راستے میں فوت ہو جانا عبد المطلب کا، اور راستے میں فوت ہو جانا اور فوت ہونا عبد المطلب کا، پھر حضور ہمراہ جاتے ہیں کس کے؟ حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر میں تجارت کو، اور ملاقات ہوتی ہے وہاں ایک راہب سے، راستے میں ایک بہت بڑے راہب۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، جو ہو سکے تو دشمن اسلام کو ناکام کر جاؤں، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں تو کہ تم ڈالو محمد کی غلامی کا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ دیکھو میں تم کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ لڑکا نبی آخر الزماں ہوگا، اور اس کے 2 مونڈھوں کے درمیان میں مور نبوت ہوگی، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اس کی حفاظت اچھی طرح سے کرنا، اور روم اور شام کی طرف اس کو مت لے جانا، کیونکہ وہاں ان کے دشمن بہت ہیں، کیونکہ یہودی ان کو مار ڈالنے کی ہر کوشش کریں گے، مار ڈالنے کو ہر وقت مستعد ہیں، تیار ہیں، بلکہ
ان کا تو نام و نشان لے کر ڈھونڈا کرتے ہیں اور وہ کہا کرتے ہیں کہ ہم جہاں کہیں پاویں گے مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں راہب نے ابو طالب سے کہیں اور دست مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ سید الکونین ہیں اور سب سے بہتر خلائق زمین و آسمان کے ہیں۔ یہ سن کر ان سوداگروں نے کہا کہ یہ باتیں تم کو کس طرح معلوم ہوئی ہیں اور یہ کیسے معلوم ہوا کہ پیغمبر آخر الزماں ہیں؟ اس نے کہا کہ ان کی صفت جو اس وقت میں ان میں دیکھ رہا ہوں وہ سب میں نے تورات میں پڑھی ہیں اور یہ علامت نبوت کی ہوتی ہے جو آپ میں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے اس راہب سے پوچھا کہ بتاؤ وہ علامت کیا ہیں جس سے تم نے پہچان لیا؟ کہا اس نے کہ تم ان کو چھوڑ کر میرے یہاں آئے ہو اور میں نے دیکھا کہ تمام اشجار اور جمادات ان کو سجدہ کر رہے ہیں اور جتنے نباتات اور حیوانات اور حجر و درخت ہیں وہ سجدہ ریز ہیں، یعنی وہ سجدہ سوائے خداوند قدوس کے اور کسی کو نہیں کرتے مگر پیغمبروں کو تعظیماً کرتے ہیں، اور تم یقین جانو یہ پیغمبر برحق ہے۔ سب کے سب اس گفتگو میں شریک تھے۔ اس قافلے میں 7 آدمی اجنبی اچانک راہب کے محبت خانے کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے اور ان سے پوچھا کہ تم سب کون ہو؟ تم سب کون ہو اور کہاں جاؤ گے؟ بولے کہ ہم سب ملک روم سے آئے ہیں اور بادشاہ روم نے ہم سب کو بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم سب نے سنا ہے کہ پیغمبر آخر زمان کا مکہ میں خروج ہوا ہے۔ ہم سب ان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اور پھر ان کو مار ڈالیں گے۔ ہم لوگ ان کو دریافت کرنے کو آئے ہیں۔ راہب نے یہ سن کر کہا کہ بیہودہ رنج اٹھاتے ہو اور تم ان کو ہرگز نہ مار سکو گے کیونکہ خدا ان کا حافظ و ناصر ہے۔ پس راہب نے یہ بات کہہ کر ان کو مکہ کی طرف بھیجا اور کہا کہ تم بہت آرام سے چلے جاؤ اور تم کیوں ناحق آئے ہو؟ اور پھر ابو طالب سے کہا کہ تم اس لڑکے کو شام اور روم کی طرف مت لے جاؤ بلکہ تم اپنے گھر پر ہی چلے جاؤ، یہ بہتر ہے کیونکہ وہاں کے یہودی تم کو اذیت پہنچائیں گے۔ یہ سن کر ابو طالب پھر رسول خدا کو مکہ میں اپنے گھر پر واپس لے آئے اور اس واقعہ کو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔